آج میں آپ کو ایک ایسے گناہ کے بارے میں بتاتا ہوں جو بہت سے گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ یعنی یہ ایک گناہ کرنے والا ممکن ہے کہ بہت سی خرابیوں میں، بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ غیبت اس سے ہوگی، پھر اسی طرح سے الزام تراشی بھی وہ کرے گا، چغلیاں کرے گا، اور بہت سی چیزیں جو ہے اس ایک گناہ کی وجہ سے ان میں خدشہ ہے کہ وہ مبتلا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیجا دوسروں کے بارے میں تجسس سے بچو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں تجسس سے بچنا چاہیے کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، وہ ایسے اٹھتا ہوگا، ایسے بیٹھتا ہوگا، یہاں سے ایسے کماتا ہوگا، ایسے خرچ کرتا ہوگا۔ بیجا اس کا یعنی کوئی مطلب نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر کھاتا اپنے گھر سے، کوئی اٹھتا ہے اپنے گھر سے، اپنا اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں تجسس کا شکار ہوں کہ یہ کہاں سے کماتا ہے، یہ کہاں سے کھاتا ہے، اس کا انکم کا ذرائع کیا ہیں، سورس آف انکم کیا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اب میں اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ لیکن یہ جو تجسس سے منع کیا گیا اور خود ہی تعویل کرنے سے منع کیا گیا، اس کے اندر جو ہے نا سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان خود کو اذیت دیتا ہے، خود کو تکلیف دیتا ہے۔ اس سے جس کے بارے میں وہ تجسس کر رہا ہے شاید اس کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، لیکن اپنے بہت سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اس تجسس کی وجہ سے آپ غیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بیجا تجسس کی وجہ سے آپ چغلی بھی کر سکتے ہیں، بیجا تجسس کی وجہ سے آپ دوسروں پر الزام تراشی بھی اس گناہ میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا کہ جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا اس میں ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں اور کتنا ذہنی سکون ہمیں میسر ہو جائے اگر ہم اس چیز سے بچ جائیں۔ اور آج کل آپ دیکھیں تقریباً بہت سے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے نہ ان کا اپنا ذہنی سکون ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ اولاد میں سکون ہے، کسی طرف بھی آپ کو سکون نظر نہیں آتا، اور جس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔